الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. محترم ناظرین کرام و سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے. پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ بقرہ سے ہے، اور دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، وہ آیت سورہ توبہ میں ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 پر 1 ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ دکھوں کا اصل علاج کیا ہے. ناظرین کرام، آج مسلمان بلکہ ہر انسان یہ شکایتیں کرتا پھر رہا ہے کہ میری زندگی میں مصیبتیں ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں غم ہے، میں دکھوں سے دوچار ہوں. آخر اس کا حل کہاں تلاش کیا جائے اور دکھوں کو علاج کہاں ڈھونڈا جائے تاکہ انسان کو دکھوں کا علاج ہو سکے، دکھوں کا علاج مل سکے. ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بچتی ہے صحنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ معاملہ ہے، انسان ظاہری طور پر تو خوش نظر آتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں چھپا ہوا راز اور پوشیدہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں غم ستاتی ہے، کہیں نہ کہیں مصیبت اور پریشانی ان کی زندگیوں میں ہے. تو ناظرین، آج میں وہی نسخہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ دکھوں کا اصل علاج کیا ہے، مصیبتوں کا اصل علاج کیا ہے، پریشانیوں کا اصل علاج کیا ہے، وہی لے کر کے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، علماء کرام نے مختلف عناوین قائم کیے ہیں، مختلف موضوعات پر بحث کیے ہیں، اور کسی نے نماز کو دکھوں کا علاج قرار دیا، اسی طرح سے ناظرین کسی نے ذکر کو دکھوں کا علاج قرار دیا، اسی طرح سے کسی نے توبہ و استغفار کو دکھوں کا علاج قرار دیا. لیکن ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے جو پیش کروں گا قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے سے کہ دکھوں کا اور مصیبتوں کا اصل علاج کیا ہے، تو وہ 2 الفاظ میں سمجھ لیجئے، 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ دکھوں کا علاج، مصیبتوں کا علاج، غموں کا علاج اگر ہے تو وہ شوق جنت ہے، تلاش جنت ہے، اور تمنا جنت اور آرزو جنت ہے. جس انسان کے دل، ذہن و دماغ کے اندر شوق جنت پیدا ہو جائے، جنت کا شوق پیدا ہو جائے، وہ انسان دنیا کے غم اور دنیا کی مصیبت اور دنیا کے پریشانی میں کبھی بھی کیا ہے، کبھی بھی مصیبت زدہ اور پریشان حال نہیں ہوگا. ناظرین، دکھوں کا علاج اگر کہا جائے، مصیبتوں کا علاج ہے تو شوق جنت ہے. جی ناظرین، میں نے بڑی سوچ سمجھ کر کے یہ بات کہی ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ دکھوں، حقیقی معنوں میں دکھوں اور مصیبتوں کا علاج شوق جنت میں ہے. اسی لیے ہمارے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا مطلب ناظرین؟ اس دعا کے اندر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر حسنہ عطا کر، دنیا کے اندر حسنہ عطا کر، یہاں
یعنی دنیا کے اندر حسنہ سے مراد نیکی کرنے کے توفیق دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا کر، یعنی آخرت کے اندر جنت عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا دنیا کے اندر نیکی کے توفیق ملنا اور آخرت کے اندر جنت مل جانا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ناظرین کرام کہ دکھوں اور مصیبتوں کا علاج اگر ہے تو وہ شوق جنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طلب کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اور جنت کا سوال کیا کرتے تھے، جنت کا متلاشی ہوا کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام یہ چیز ہے، نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو یہاں تک کہ جو حج کے دوران جو طواف کیا جاتا ہے وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کے اندر نیکی کرنے کے توفیق دے دے، دنیا کے اندر حسنہ عطا کر اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا کر، آخرت کے اندر حسنہ سے مراد جنت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لے، نار سے بچا لے۔ تو ناظرین یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کروں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ لوگ بآسانی سمجھ سکیں اس بات کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، ہم تک اس حدیث کو پہنچانے والے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جن کی پوری زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے، پریشانیوں میں کٹی ہے، غموں میں کٹی ہے، دکھوں میں کٹی ہے، آرام و راحت نام کی ان کی زندگی میں کوئی شے، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر ایک وقت کا کھایا ہے تو دوسرے وقت کھانے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے، ان کے سونے کے بھی لیے کوئی مکان اور کوئی گھر موجود نہیں، بلکہ فٹ پاتھ میں سو جاتا ہے، اور مصیبت اور پریشانی میں کٹی ہے اس انسان کی زندگی۔ لیکن مصیبت میں رہنے کے باوجود بھی، غم میں رہنے کے باوجود بھی، پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ کیا ہے، اپنے رب کو نہیں بھولا ہے، رب نے جس لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کو نہیں بھولا ہے، وہ مقصد انہیں یاد ہے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ محض ہم نے جن و انس کو اللہ تبارک و تعالی فرمایا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس بندے کو یہ مقصد یاد ہے، اسی مقصد میں یاد رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی اور رضا والے کام کرتا ہے، صوم صلات کا پابند ہے۔ تو کل قیامت کے دن ایسے بندے کو لایا جائے گا، ایسے شخص کو لایا جائے گا، اور ان کے نام اعمال وزن کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ حساب و کتاب لینے کے بعد ان کی نیکی کا پڑھا جو ہے وہ بھاری ہو جائیں گے، برائی کا پڑھا جو ہے وہ ہلکا ہو جائیں گے۔ اسی عوض میں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے، بہتر اعمال کیے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر رہ کر کے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیے، اب اسے جنت کے اندر ڈال دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس بندے کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا، جنت کے اندر بھیجا جائے گا، پھر اس بندے سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے بندہ خدا بتا تو صحیح، کیا تمہاری زندگی میں کبھی مصیبتیں آئی تھی، کبھی پریشانی آئی تھی، کبھی دکھ اور پریشانی تمہاری زندگی میں لاحق ہوئی تھی؟ وہ بندہ فوراً کہے گا، فوراً انکار کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ہم نے یہ جو نعمتیں ہیں جنت کی ذرا سی نعمت چکھ لینے کے بعد، یا جنت کی طرح طرح کی نعمتیں کو دیکھ لینے کے بعد، جنت میں ایک پل داخل ہونے کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے آرام میں کٹی ہے، راحت میں کٹی ہے، پریشانی نام کے کوئی چیز ہماری زندگی میں نہیں رہی ہے۔ اس طرح سے وہ انسان صرف جنت کے ایک پل، جنت کے اندر ایک سیکنڈ یا ایک پل کے لیے داخل ہونے کے بعد، ایک لمحے کے لیے داخل ہونے کے بعد وہ انسان دنیا کے تمام غم کو بھول جائے گا، تمام مصیبتوں کو بھول جائے گا، تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ناظرین، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جنت جن کے دل کے اندر شوق آ جائے، تمنا آ جائے، آرزو آ جائے، وہ انسان کبھی دنیا کے غم اور دنیا کی مصیبت میں سے چکنا چور نہیں ہوگا وہ۔ لیکن ناظرین، اس کے برعکس ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جن کی زندگی پورے آرام میں کٹی ہے، راحت میں کٹی ہے، چین و سکون ان کی زندگی میں میسر ہوئی ہے۔ اگر ایک کپڑا پہن لیتا ہے دوسرے کپڑا، پھر وہی کپڑا دوبارہ پہننے کا نام نہیں لیتا ہے۔
پورے عیش و عشرت ہے ان کی زندگی میں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تمام نعمتوں کی فراوانی ان کے پاس ہے، لیکن وہی نعمتوں کو پا لینے کے بعد، وہی تمام مال و اسباب کو حاصل کر لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا انہیں جو مل گئی ہے، اس عطا کو پا لینے کے بعد وہ رب کو بھول گیا ہے اور تمام دنیا کی رنگینی میں کھو گیا ہے، دنیا کی رنگینی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تو ناظرین، ایسے شخص گناہ کا کام کیا ہے، معصیت کا کام کیا ہے، اللہ رب العالمین نافرمانی کا کام کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ مقصد انہیں یاد نہیں ہے، وہ چیز انہیں یاد نہیں ہے، اور مقصد پیدائش بھول گیا ہے وہ انسان۔ اس لیے کل قیامت کے دن ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایسے شخص کو لایا جائے گا، اور حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو دنیا کی زندگی کے اندر جنت نما زندگی گزار چکا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے، معصیت اور نافرمانی کی زندگی گزارا ہے، رب کو بھول گیا ہے، انہیں جس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد یاد انہیں نہیں ہے، اس لیے نام اعمال کا وزن ہوگا۔ نام اعمال کا وزن ہونے کی وجہ سے ناظرین ایسا ہوگا کہ ان کے نام اعمال وزن جب کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائیں گے، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائیں گے۔ اسی بنا پر فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ ایسا ہے کہ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، جہنم کا غوطہ دیا جائے، جہنم میں بھیج دیا جائے۔ فرشتے جہنم میں اس بندے کو ڈال دیں گے، ڈال دینے کے بعد پھر اسی بندے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اے بندہ خدا بتا تو صحیح، کیا تمہاری زندگی کبھی آرام میں کٹی ہے، کبھی مصیبت، کبھی آرام میں کٹی ہے، کبھی راحت میں کٹی ہے، کبھی چین و سکون کی زندگی میسر ہوئی ہے دنیا کے اندر، تم نے کیسی زندگی کاٹ کے آیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے جہنم کے ذرا عذاب چکھ لینے کے بعد، جہنم میں ایک غوطہ یا ایک پل کے لیے داخل ہو لینے کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پوری زندگی جو کٹی ہے، ہماری پوری زندگی جو کٹی ہے مصیبتوں میں کٹی ہے، پریشانیوں میں کٹی ہے، غم میں کٹی ہے، دکھوں میں کٹی ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ جنت میں ذرا برابر ایک پل میں، ایک پل کے لیے داخل ہونے کے بعد وہ تمام مصیبتوں کو بھول گیا ہے، جہنم میں ایک پل کے لیے داخل ہونے کے بعد تمام آرام کو بھول گیا ہے۔ تو ناظرین یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ اس لیے ناظرین ہمیں اور آپ کو جب بھی دکھ ستائے، مصیبتیں آئے، غم ستائے، تو ہمیں اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ جنت کو یاد کرنا ہے، اس جنت کو یاد کرنا ہے جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا ہے اس جنت کے تعلق سے، اس جنت کے تعلق سے جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اور اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ جو ٹھکانہ ہے وہ کیا نہایت ہی نفیس ہے، نہایت صاف و شفاف ہے، بڑی عمدہ اور نفیس رہائش گاہیں ہیں، اس کے اندر وہ انسان رہیں گے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ تو جنت کا وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے۔ اس لیے ناظرین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس جنت کے تعلق سے سوچنا ہے، شوق جنت پیدا کرنا ہے، تلاش جنت پیدا کرنا ہے۔ شوق جنت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جب آ جائے گی، پھر ایسا ہوگا ناظرین دنیا کے غم، دنیا کی مصیبت ہمارے آپ کے لیے زیرو ہو جائیں گے، اور دنیا کی غم اور دنیا کی مصیبت ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں ستائے گی۔ یہ چیز ہے ناظرین جنت۔ آئیے مزید میں بتاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی علاج مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت یہی جنت کو شوق دلاتے تھے، جنت کا آرزو اور جنت کا تمنا اور جنت کے تعلق سے نقشہ کھینچتے تھے، بتاتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی مصیبتیں بھول جاتے تھے، پریشانیاں بھول جاتے تھے، غم بھول جاتے تھے، اور پھر جنت کے شوق میں پھر کیا تیاری کرتے تھے اور عبادتوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ آئیے میں بتاؤں ناظرین آپ کو تاریخ کے حوالے سے، ناظرین آپ میں سے ہر کسی کو معلوم ہوا جنگ بدر جو ہے اسلام کی سربلندی کی خاطر جو لڑی گئی ہے، کفار کے خلاف جو لڑی گئی ہے، وہ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر سن 2 ہجری میں لڑی گئی ہے۔ ناظرین یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ گنے چنے ہے۔ مسلمانوں کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو دھار نہیں ہے، سواریاں تک نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 کی ہے۔
یا بعض روایتوں کے اندر 317 یا 319 کی ہے تعداد، بس اتنے کی لگ بھگ ہے، 313 یا 319 یا 317 کی تعداد ہے۔ اور کافروں کی تعداد جو ہے ہزاروں ہزار کی تعداد ہے، ان کے پاس تیر و تمنگ ساری چیز ہے، تمام آلات ان کے پاس موجود ہے، میدان بدر میں کود پڑے ہیں جنگ کے لیے۔ ایسے موقع پہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیوں میں پریشانی ہے، غم ہے کہ 313 کی تعداد ہم ہیں، ہزاروں کی تعداد ادھر ہے، ہمارے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، ہم ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان جنت کے تعلق سے رکھا، جنت کے تعلق سے بیان کیا، قوموا الی جنت ارضها السماوات، کہ اس جنگ کے اندر اگر آئے ہو اور جنگ کے اندر اگر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے، لڑتے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جان کی نذرانہ پیش کرو گے، قربان ہو جاؤ گے، شہادت کی جام پی لو گے، شہادت تمہیں مل جائے گی، تو پھر شہادت کے بدلے میں ملنے والی جنت ہوگی اور جنت تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول حضرت عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی ان کے ہاتھ کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں نوش کر رہے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہی جنت کی گارنٹی سنا، جنت کے تعلق سے نبی نے جو ہی بیان کیا، اللہ اکبر، وہ صحابی رسول نے کہا کہ اب میں کھجور کھانے تک کی اگر اتنا دیر تک زندہ رہا، انہا لحیات طویلہ، تو بڑی لمبی زندگی ہوگی، اس لیے اب یہ کھجور بھی اللہ کی جنت میں جا کر کے کھاؤں گا۔ اور ناظرین، وہ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جنت کے جب انہوں نے جنت کے تعلق سے رسالہ جنت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے انہوں نے سنا جنت کے تعلق سے، تو واہ واہ کہنے لگے اور جا کر کے جنگ کے اندر گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ناظرین دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج کیے تھے کہ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، جنگ کے موقع پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی کے شوق دلائے تھے، اور جنتی کے شوق ہی دلانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جذبہ اور شوق دلائے، تو صحابہ کرام لبیک کہے اور آگے بڑھ کر کے وہ کارنامہ پیش کیے، وہ کام پیش کیے۔ تو ناظرین، جان کا نذرانہ پیش کر دینا، جان کو زوخم میں ڈال دینا، اس سے بڑھ کر کے اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جنگ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے تعلق سے کہا تو صحابہ کرام لبک گئے اور صحابہ کرام آگے بڑھ کر کے اس جنگ کے اندر کود پڑے۔ یوں ہی نہیں ناظرین، آئیے مزید میں بتاؤں آپ کو، یہ تو جنگ بدر کا واقعہ میں نے بتایا، آئیے جنگ احد کا بھی واقعہ بتائیں، تاکہ ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ جو اسلامی جنگیں ہوئی ہے ایک خاکہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی رہے، اور ہمیں اور آپ کو کچھ تاریخ معلوم رہے۔ جنگ احد جو لڑی گئی ہے ناظرین، جنگ احد کے میدان میں جو پہنچے ہیں صحابہ کرام، کیا ہے، مشرکین کے خلاف، کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ سن 3 ہجری میں لڑی گئی ہے، 3 ہجری میں لڑی گئی ہے، اور یہ ایسا جنگ ہے اس کے اندر بھی مسلمان پریشان زدہ ہے، پریشان حال ہے۔ لیکن جنگ احد میں ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شیدائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ پہنچتے ہیں، اور وہ معذور ہیں، بمشکل قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں، اٹک اٹک کے چلتے ہیں، ننگڑا ہے، معذور ہو چکے ہیں۔ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنگ کے اندر گیا اور جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، میں شہادت کا جام پی لیا، شہادت کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت کے اندر جب داخل ہوں گا تو جنت کے اندر جب داخل ہوں گا تو میں صحیح سلامت جنت کے اندر داخل ہوں گا، میرے پاؤں سلامت ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے اندر کوئی بھی انسان کے اندر کوئی نقص نہیں ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہوں گے۔ جو جنت ہوگی وہ جنت کے اندر انسان کی جو عمر جانے کی جو عمریں ہوں گی 30 یا 23 سال کی عمر ہوں گے، بھرپور جوانی ہوگی، ایک ایک انسان کی جو قد لمبے میں ہوں گے 100 فٹ کے قریب ہوں گے، سب ایک سا ہوں گے، کوئی ناٹا نہیں ہوں گے، کوئی چھوٹا نہیں ہوں گے، کوئی کالا نہیں ہوں گے، کوئی گورا نہیں ہوں گے، سب ایک جیسا ہوں گے، سب کے دل صاف ہوں گے اور کسی کے کوئی نقص نہیں ہوں گے۔ جب یہ انہوں نے سنا تو واہ
واہ کہنے لگے، واہ واہ کہنے لگے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میرے ساتھی، میرے صحابہ، تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شوق جنت میں یہ بات کہی ہے، اور وہ گئے اور جا کر کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کو جمع کرنے کو صحابہ کرام کو حکم دیے، کیونکہ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو وہاں پر عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لاش بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمرو بن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت کے محلات میں یہ بندہ ہے، جنت کے محلات ان کے لیے ہے۔ ناظرین دیکھیے، ان کے پاس عذر تھا، وہ اگر عذر اور بہانہ ڈھونڈے تو بہانہ مل سکتا تھا، بہانہ ڈھونڈے تو بہانہ بھی نکل سکتا تھا۔ عذر رہنے کے باوجود بھی وہ صحابی رسول جنگ کے اندر چلے گئے، اور آج ہم صحیح سلامت ہیں، ہمارے پاس پاؤں ہے، ہمارے پاس اور دیگر نعمتیں، سواریوں کا بھی بندوبست ہے، تمام نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرح۔ کامیابی تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی چاہیے تو مساجد کی طرف رخ کرو، یہاں کامیابی تمہیں ملے گی۔ ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے دکانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر کلمہ تو ہم نے اور آپ نے تو پڑھ لیا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو جنت ملے گی اس جنت کے اوپر یقین نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اسی طرح سے کون دیکھ کر کے آئے ہیں یا کون ایسا کیے ہیں، اسی لیے آج انسان نمازوں سے دور ہے۔ اور اگر شوق جنت پیدا ہو جائے تو وہ صحابی رسول تو جنگ میں پہنچ گئے تھے، کیا ہے، معذور تھے ان کے باوجود، تو میرے بھائی ہم اور آپ مسجد میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ لیکن ہمارا آپ کا وہ ایمان نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہے، شوق جنت نہیں ہے، تلاش جنت نہیں ہے، جستجوی جنت نہیں ہے، آرزوی جنت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے میں بھی کیا ہے، سستی و کاہلی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ورنہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنگ کے اندر بھی پہنچ جاتے تھے، ایسی حالت میں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں ناظرین، دکھ اور مصیبت کا علاج جو میں بتا رہا ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں سے، اور ایک صحابیہ ہیں حضرت عمر حضرت ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتی ہے۔ حاضر خدمت ہونے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آپ دعا کر دیں کہ میرے اوپر ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، ایک غم ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے؟ بیماری ہے، بیماری اتنا خطرناک بیماری ہے، فڈس کی مریض ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں صحیح سلامت ہو جاؤں، اس بیماری سے نجات پالوں، یہ بیماری سے چھٹکارا پالوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا اگر تم صبر کرتی ہو تو اس بیماری کی عوض اور صبر کی عوض تمہیں جنت ملے گی، جنت کے اندر تم داخل ہو گئے، جنت کے اندر تم داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب یہ آفر سنے تو وہ صحابیہ عمر ظفر اسدیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی ذرا سوچنے کا موقع دیا جائے، ذرا ہمیں سوچ لینے دیجیے، فیصلہ کر لینے دیجیے، ہمیں جنت چاہیے یا یہ مصیبتوں یا غم سے نکلنے کا چھٹکارا چاہیے، یا بیماری سے خلاصی چاہیے، بیماری سے چھٹکارا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد سوچنے کے بعد یہ صحابیہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی اب میں بیماری کو جھیل لوں گی، اب بیماری کا سامنا کر لوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے جنت عطا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ دے دے، جنت عطا کر دے۔ لیکن اللہ کے نبی ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو ایسے موقع پہ میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور پردہ ہمارے کھل جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس وقت آپ ایسا ہو کہ مرگی کا دورہ پڑے تو میں جو بے پردگی ظاہر ہو جاتی ہے وہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے۔ اب یہ بیماری کے جب شکار ہوتی تھی، جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو یہ بے ہوشی تو طاری ہو جاتی تھی لیکن کپڑے وغیرہ نہیں کھلتے تھے۔ ناظرین ذرا یاد رکھیں، سامعین ذرا یاد رکھیں، اور ہمارے مستورات ذرا یاد رکھیں کہ کیسی مصیبت اور بے ہوشی کے حالت میں بھی بے پردہ ہونا گوارا نہیں کیا کرتی تھے ہمارے صحابیات۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، یہ بے پردگی عام ہے، اور بے پردگی عام ہے، اور عریانیت والی لباس، بے پردگی والی لباس پہن کر کے
میں چلنا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے، لیکن وہ صحابیہ تھی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ایسا ہو کہ بے پردگی ہو جائے، پردہ کھل جائے تو یہ ہے۔ یہی عورت جب وہ چلتی تھی مکے کے اندر یا مدینے کے اندر یا اپنے گزرگاہوں میں تو صحابہ کرام کو رشک ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کہتے تھے کیا میں تمہیں جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ صحابہ کرام کہتے تھے دکھاؤ، آخر وہ جنتی عورت کیوں ہے؟ جب یہ گزرتی تھی تو کہتے تھے یہ جنتی عورت ہے۔ صحابہ کرام پھر یہی پورے بتاتے تھے کہ یہی واقعہ ان کے ساتھ ہے۔ مرغی کا دوڑا پڑنے کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی، تو اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے نکلی ہوئی بات ہے کہ یہ عورت جنتی ہے۔ ناظرین، تو ایسی مصیبت اور پریشانیوں کا علاج ہوا یا نہیں ہوا؟ جنت، شوق جنت میں، تلاش جنت میں، طلب جنت میں۔ آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں، جنگ احزاب یا جنگ خندق کا موقع ہے۔ اس جنگ کے اندر اتنا مصیبتیں ہیں، اتنا پریشانیاں ہیں کہ ان قریب مسلمانوں کے اوپر کئی ہزار لوگ ٹوٹ پڑنے والے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوتی ہے، اور یہ طے پاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے، ہم اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں۔ جنگ خندق اسی لیے اس جنگ کا نام پڑا، خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ ہم پر اٹیک فوراً آ کر کے نہ کر سکے، فوراً ہم پر حملہ نہ کر سکے، ہم خندقیں کھود دیتے ہیں۔ خندقیں کھودنے میں صحابہ کرام مشغول ہو گئے، اور صحابہ کرام ایسے مشغول ہوئے کہ بھوک و پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ صحابہ کرام اپنے پیٹوں میں پتھر باندھ لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس تمام انواع اقسام ہے، تمام نعمتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو لگتا ہے ان کے باوجود بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام پیٹوں کے اندر پتھر باندھتے تھے۔ اور ناظرین، آپ کہیں ذہن و دماغ کے اندر یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ پیٹ میں پتھر باندھنے سے پیٹ بھرتا ہے۔ پیٹ بھرتا نہیں ہے، بلکہ کمر کو سیدھی کرنے کے لیے، کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ میں پتھر باندھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پیٹ میں پتھر باندھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ خندقیں کھود رہے ہیں، کھڈا کھود رہے ہیں۔ آخرکار بھوک کی شدت نے اتنا ستایا کہ مجبور کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بھوک کی شدت کے عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں میں پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم شیر ہو کے کھائے ہوئے ہیں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دامن کو اٹھا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اندر بھی دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع بھی صحابہ کرام کے جو وہ مصیبت سے نکلنے کے جو راستہ دیتے ہیں، جو حل دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں العیش الا العیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو انصار کے اوپر رحم فرما، انصار کو معاف کر دے، انصار کی مغفرت فرما دے اور مہاجر کی مغفرت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو جو علاج کیے، یہی جنت کا شوق دلا کر کے۔ اس لیے ناظرین، آج بھی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اگر شوق جنت آ جائے، تلاش جنت آ جائے، طلب جنت آ جائے، اور ہم اور آپ بھی جنت کی تلاش میں جب جینے لگیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی ناظرین کیا چیز ہمیں اور آپ کو دنیا کے دکھ، دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانی، دنیا کے غم چکنا چور نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر وہ جنت کا شوق نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین، شوق جنت پیدا کریں، قرآن سے مطالعہ کریں جنت کا، کہ جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، جنت کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا کیا ملے گی، جنت کے انواع و اقسام کیا کیا ہوں گے، جنت کی نعمتیں کیا کیا ہوگی۔ ذرا پڑھیں، قرآن تو اٹھائیں تو صحیح، لیکن قرآن ہم اور آپ پڑھتے کہاں ہے؟ قرآن تو شکایت کر رہی ہے، کسی شاعر کی زبان ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب میری ضرورت پڑتی ہے قول و قسم لینے کے لیے، تکرار کی نوبت آتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ اس طرح سے تو یہ شکایت کر رہی ہے۔ قرآن ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ قرآن کو کھولتے کہاں ہیں؟ قرآن ترجمے کے ساتھ تو پڑھیں، قرآن کو مفاہیم سمجھ کر کے، معنی سمجھ کر کے تو پڑھیں، اور زیادہ نہیں ناظرین۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ جو صورتیں ہیں ان کو تو پڑھیں۔ جنت کے کیسے ڈیزائن بیان کیا گیا ہے، جنت کے تعلق سے کیسے بتایا گیا ہے، تو اس جنت کو پھر ہم اور آپ پڑھ لینے کے بعد ناظرین، دنیا کی دکھ اور مصیبتیں کبھی ہمیں اور آپ کو نہیں ستائے گی۔ اس لیے میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور دو ٹوک انداز میں رکھا، اور بڑی ہی
قرآن و حدیث کے مطالعے وسیع مطالعے کے بعد یہاں تک پہنچا کہ واقعی معنوں میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی پریشانی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شوق دلائے جنت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے۔ تو صحابہ کرام آگے بڑھ بڑھ کر کے کیا ہوئے، شہید ہوئے، اللہ کے راہ میں قربان ہوئے شوق جنت میں۔ اس لیے ناظرین، ہمارے زندگی میں بھی مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، غم آئے تو ہم اور آپ جھیل لیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی دار القرار، دار السلام، دار البقاء، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے اندر تھوڑا مصیبت پریشانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں جو ہمیں ملنے والی ہے اس تعلق سے سوچیں۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر شوق جنت، تلاش جنت، آرزوئے جنت، تمنائے جنت پیدا کر دے، اور تمام مسلمانوں کا جو ٹارگٹ مین ہو وہ جنت ٹارگٹ ہو، اور جنت کے تعلق سے سوچے، جنت ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہو، اور جنت کے ہمیشہ طلبگار رہے، اور شوق جنت ذہن و دماغ کے اندر پیدا کریں۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا